السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانیوں کے طور پر ایک ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور ہماری تمام باتوں پر غور کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سراغ لگ جائے گا اور آپ کو یقین ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ واقعیتاً جو ہم کلیم کر رہے ہیں، جو ہم بتا رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت قریب ہے، دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ سب کچھ قریب ہے۔ نہ صرف ہم حدیث بتا رہے ہیں بلکہ ثبوت بھی دے رہے ہیں کہ حدیث پوری ہوتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے حدیثیں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہماری ساری محنت صرف ایمان والوں کے لیے ہے کہ جن کو غفلت سے جگایا جائے اور جو وقت حاضر ہے اس کے بارے میں بتایا جائے تاکہ لوگ اپنے ایمان کو بچائے اور آخر الزمان کی تیاری کریں اور آخرت کی تیاری کر کر جو ہے کامیاب ہو کر دنیا سے چلے جائیں۔ اسی نیت کے تحت ہم بار بار جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب سب سے پہلی بات، جو ویڈیوز میں شیئر کر رہا ہوں، جب میں بات کر رہا ہوں تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو چل رہا ہے دریائے فرات کے تعلق سے۔ سب سے پہلے ہمیں حدیث میں دیکھنا ہے کہ دریائے فرات کیسے آخری زمانے کی امام مہدی علیہ السلام یا دجال کی پیشن گوئی کے تحت اس ندی کا، دریائے فرات کا ذکر آیا ہے۔ روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں جب دریائے فرات سوکھ جائے گا تو اس سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا اور تمام حکمران دنیا بھر کے لوگ جو ہے اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے اور 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ جب یہ سونا نکل آئے تو مسلمانوں میں سے کوئی اس سونے کا ذرہ لینے کے لیے بھی نہ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث تو یہ ہے۔ دوسری حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب دریائے فرات سوکھ جائے تو کسی بھی دن دجال کے نکلنے کا انتظار کریں۔ تو ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں تو علماء نے، بعض نے یہ فرمایا کہ دریائے فرات کا سوکھ جانا اور اس سے سونے کا برآمد ہونا یہ امام مہدی علیہ السلام کی نشانی ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ دریائے فرات کا سوکھ جانا دجال کے نکلنے کی نشانی ہے۔ اگر یہ دریائے فرات کا سوکھ جانا دجال کے نکلنے کی نشانی ہے تو دجال کے آنے سے کم 3 سے 5 سال پہلے تو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دریائے فرات کے حالات کو نظر ڈالیں گے تو ہمیں اندیشہ ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں اور کب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر میں ثبوت دے رہا ہوں، آپ کو کچھ ویڈیوز بھی بھیجوں گا اس آڈیو کلپ کے۔ جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو اسکرین پر ویڈیو چلتا ہوا نظر آئے گا، اس میں دریائے فرات کی کیا حالت ہے، کتنی تیزی سے دریائے فرات سوکھ رہا ہے، وہ بھی مناظر آپ کو نظر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ویڈیو لنکس بھی بھیجتا ہوں۔ ان لنکس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو دریائے فرات کا کیا حال ہے، کیا سٹیٹس ہے، اس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اب سب سے پہلے دریائے فرات کا جو سوکھنے کا معاملہ شروع ہوا وہ 2015 سے شروع ہوا۔ 2015 سے پہلے نہ اسلامک ہسٹری میں، نہ ورلڈ کی ہسٹری میں، نہ دنیاوی کسی ہسٹری میں یہ کہیں سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ کبھی کسی زمانے میں دریائے فرات سوکھا تھا، یا اس کا پانی بہت زیادہ کم ہوا تھا، یا سوکھنے کے کاغار پر آیا تھا، یا کبھی سوکھا تھا۔ ایسا معاملہ دریائے فرات کے ساتھ ماضی میں کبھی نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اسلامک ہسٹری دیکھیں یا پھر دنیا کی ہسٹری دیکھیں، کہیں پر بھی یہ ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ ہمیں دریائے نیل کے سوکھنے کا، دوسرے دریاؤں کے سوکھنے کا ثبوت حدیثوں میں بھی ملتا ہے، اور جو ہے جیولوجسٹ نے جو ناولز لکھے ہیں اور پرانی جو ورلڈ کی ہسٹری ہے اس میں دوسرے دریاؤں کا سوکھنے کا ثبوت تو ملتا ہے، لیکن دریائے فرات کے سوکھنے کا ثبوت ہمیں نہ حدیث میں نہ کسی ہسٹری میں ملتا ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ سوکھنے والا عمل جو پیش آیا وہ 2015 میں، لیکن اتنی کم مقدار میں پانی سوکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کی توجہ اس پر نہیں گئی، لیکن 2017 سے جب معاملہ شروع ہوا تو بڑی تیزی سے دریائے فرات کا پانی سوکھتا ہوا نظر آیا، تو سارے جیولوجسٹ کی توجہ دریائے فرات کی طرف چلی گئی۔ تو بعد میں دیکھا کہ 17، 18، 19، 20، 21 میں جو مکمل اس کی چیک کر رہے تھے تو 2021 میں عراق کی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ بہت تیزی سے دریائے فرات کا پانی سوکھ رہا ہے، اور جس رفتار سے ہر سال پانی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی رفتار سے اگر یہ معاملہ چلتا رہے گا تو 2040 تک دریائے فرات مکمل سوکھ جائے گا۔ یہ 2021 کی رپورٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں
معاملہ یہ ہوا کہ جس رفتار سے 17 سے 21 کے درمیان پانی سوکھ رہا تھا، 2021 میں یہ رفتار جو ہے 2 گنا بڑھ گئی. 2 گنا بڑھتے بڑھتے 2025، آج سے تقریباً 6 یا 7 مہینے پہلے کچھ سائنٹسٹ نے جائزہ لیا اور عراق کی گورنمنٹ نے بھی بتایا کہ یہ دریائے فرات جو ہے 90% سوکھ چکا ہے. 90% سوکھ چکا ہے. اب ہوا یہ کہ جو پہلی رپورٹ تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ 2040 تک دریائے فرات کا پانی مکمل سوکھ جائے گا، وہ غلط رپورٹ ثابت ہوئی، کیونکہ کلائمیٹک کنڈیشنز جو چینج ہو رہے ہیں، جو زیادہ سوکھا پڑ رہا ہے، ڈراؤٹس جو آ رہے ہیں، اور یہ سائنٹسٹ جو لا نینا لا نینو اس طرح کی کچھ باتیں کرتے ہیں، ایفیکٹس بتاتے ہیں سائنٹیفکلی، اس کے تحت یہ بتایا جا رہا ہے کہ رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ کچھ سائنٹسٹ کا کہنا یہ ہے کہ دریائے فرات 2032 میں مکمل سوکھ جائے گا، اور بہت سارے سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، 2027 میں عراق کا دریائے فرات مکمل سوکھ جائے گا. تو اب یہ تو یقینی ہے کہ ان قریب دریائے فرات کا پانی سوکھ جائے گا. تو کیا سونے کا نکلنے کا بھی کچھ اندیشہ ہے؟ اس پر اگر غور کریں گے تو چند سال پہلے آپ کو نیوز ملی ہوگی، آگ کی طرح یہ نیوز وائرل ہوئی تھی کہ ٹرکی میں اچانک سے سونے کے پہاڑ جیسا کچھ دریائے فرات کے پاس برآمد ہوا، اور اتنی تعداد میں سونا برآمد ہوا تو سب کی آنکھیں چکا چوک رہ گئی. ٹھیک ہے، اور ٹرکی کا يا جتنا قرض تھا، عبادي لوگوں نے یہ اندیشہ الذين لگایا کہ ٹرکی نہ صرف اپنا پورا قرض اتار آمنوا سکتا ہے IMF کا، اور دوسروں کو بھی قرض دینے کے لائق بن جائے گا. اتنی مقدار میں سونا نکلا ہے ٹرکی میں دریائے فرات کے پاس. تو اچانک یہ خبر آگ کی طرح پھیلی اور اچانک سے یہ خبر دبا دی گئی. تو پھر اس کے بعد میں آج سے 6 یا 9 مہینے پہلے دریائے فرات جہاں سیریا سے گزرتا ہے، وہاں کے گاؤں والے، انکارا نام کی جگہ ہے، وہاں پر تمام گاؤں والے اس جگہ پر پہنچے جہاں دریائے فرات جو ہے کافی مقدار میں سوکھ چکا تھا، اس کا پانی کا لیول کافی کم ہو چکا تھا. وہاں پر سونے جیسی اشیاء نکلتے ہوئے لوگوں کو نظر آئی، تو لوگوں نے سونا سمجھ کر اس کو جمانا شروع کیا. نیوز میں یہ بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقتاً سونا تھا، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا سونے جیسا دکھنے والا کوئی خاص میٹل ہے، لوگ اس کو سونا سمجھ رہے ہیں. بہرحال یہ ساری نیوز، یہ سارا انفارمیشن گوگل پر، یوٹیوب پر، بہت سارے یوٹیوب ویڈیوز کے تحت دستیاب ہے. جس کو دیکھنا چاہے ثبوت کے تحت وہ دیکھ سکتا ہے. تو اب ان تمام حالات کو احادیث کی تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ یقیناً دریائے فرات ان قریب سوکھنے والا ہے، اور سونا بھی اس سے نکلنے والا ہے. اور اس کے بعد میں جو ہے امام مہدی علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور دجال کا خروج بالکل قریب ہے. اگر ان سائنٹسٹ کی بات مان لے کہ 1932 میں 2032 میں 2032 میں مکمل دریائے فرات سوکھ جائے گا، تو اس کو دجال کے خروج کی نشانی مانیں گے. اور اس سے دجال کے نکلنے سے 3 سے 5 سال پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. تو ان تمام باتوں کو بھی دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آنے والے اگلے 1-2 سال میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا پاسبل ہے. تو ہم ثبوت کے طور پر ویڈیوز بھی دکھا رہے ہیں، حدیث بھی بتا رہے ہیں، اور بہت سارے ویڈیو لنکس بھی دے رہے ہیں، تاکہ خود اپنی ریسرچ کر بیک گراؤنڈ چیک کر ان باتوں کو آپ سنیں اور سمجھیں. ہماری فکر یہ ہے کہ امت مسلمہ جن کے پاس ایمان ہے وہ غفلت سے جاگ جائے اور آخرت کی اور اینڈ ٹائمز کی تیاری کریں، سمجھے کہ فتنہ کیا ہے، فتنے سے بچنے کی راہ اختیار کریں. لیکن تعجب کی بات ہے کہ بہت سارے ایسے مخالفین ہیں جو یہ تو بات کہہ کر رد کرتے ہیں کہ یہ ساری باتوں کو پورا ہونے میں بہت وقت موجود ہے، لیکن اس کے عوض میں، اس کے سپورٹ میں جو ہے نہ ایک حدیث بتاتے ہیں، نہ ایک ثبوت پیش کرتے ہیں. ہم جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے تعلق سے ہمارے پاس 300 ثبوت موجود ہیں حدیث کے، اور حدیث کی روشنی میں حالات کیا بن رہے ہیں، وقت کیا آ گیا ہے، کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کون سی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اور کون سی نشانیاں ان قریب پوری ہوں گی، پورے ثبوت کے ساتھ، عقلی ثبوت، احادیث کا ثبوت جو ہے لاجیکل ریزننگ کے ساتھ ہم لوگ پروف کرتے جا رہے ہیں. لیکن ہماری مخالفین ٹیم جو ہے بس ان کی زبان پر یہ کلمہ تو ہے، اس کے لیے بہت وقت درکار ہے، نہ اپنے دعوے میں ایک حدیث کا ثبوت پیش
پیش کرتے ہیں، نہ ایک کوئی ایسی چیز پیش کرتے ہیں ثبوت کے طور پر جس پر لوگوں کو یہ بات یقین آئے کہ ہاں تھوڑا ٹائم باقی ہے، تو کم سے کم اگر کوئی ثبوت ہی پیش کر دیتے تو ہم بھی جائزہ لیتے کہ ہمارے ثبوت زیادہ قوی ہیں یا ان کے ثبوت زیادہ قوی ہیں، تاکہ ہم لوگ بھی جو ہے انہی کی طرح عام زندگی گزارتے جس طرح سے وہ گزار رہے ہیں۔ اگر واقعیتاً ان تمام علامات کو پوری ہونے میں بہت وقت درکار ہے تو ہمارا بھی مشن بدل جائے، ہم بھی اپنی راہ بدلیں اور کوئی دوسری راہ اختیار کریں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی اچھی طرح سے گزار سکیں۔ لیکن نہیں، لوگوں کے دعوے تو بہت ہیں، صرف ایک جملہ ہے کہ ان تمام نشانیوں کو پورا ہونے کے لیے ٹائم ہے، لیکن ان کے دعوے کے عوض میں ایک ثبوت نہ حدیث سے پیش کر پائیں گے، نہ حالات حاضرہ کی کوئی ایسا ثبوت پیش کر سکتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ لوگ اس طرح دنیا میں غرق ہیں، اس طرح نفس پرستی میں غرق ہیں، نہیں چاہتے موت کے بارے میں سننا نہیں پسند کرتے، قیامت کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سننا نہیں پسند کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بڑی بڑی خواہشات بنا رکھی ہیں، بڑے بڑے جو ہے منصوبے بنا رکھے ہیں کہ میں ابھی مجھے نام کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، بہت انٹرٹینمنٹ حاصل کرنا ہے، خوشیاں حاصل کرنا ہے، کمفرٹیبل زندگی گزارنا ہے، دنیا اور زندگی کے مزے لوٹنے ہیں۔ یہ کیا ہم ان ٹائمز کی باتیں لے کر بیٹھ جائیں، یہ کیا ہم قیامت کی باتیں کرتے بیٹھ جائیں، کیا موت اور جنگ و جدال کی باتیں کریں، خوشحال زندگی گزاریں گے، ان سے دور رہیں گے۔ اس سبب سے جو ہے نہ ان کو حدیث پڑھ کر سنائیں تو حدیث سنتے ہیں، نہ حدیث کے تحت کوئی اس زمانے کا ثبوت پیش کریں تو اس ثبوت کی طرف نگاہ ثانی کرتے ہیں۔ اگر بالفرض اگر زبردستی حدیث سن لیں اور ثبوت دیکھ لیں تب بھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتے، جس طرح سے ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا، ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، پیڑوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، ان تمام علامات کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، تو وہ تو ابو جہل تھا، اسی کے چیلے ہیں۔ یہ چھوٹی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے ان نشانیوں کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ، تمام میری بات سننے والے تھوڑا جائزہ لیں، حدیث بھی سنیں سمجھیں اور حالات حاضرہ پر بھی نگاہ ڈالیں۔ جو ثبوت ہم بار بار دے رہے ہیں ان ثبوتوں کی طرف بھی نگاہ ڈالیں اور جو ہے اپنا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام کے سینوں کو اسلام کے لیے کھولے، میری بات کو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔